اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ چھوٹوں بڑوں دونوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کو روایت کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں ایک جامع حدیث ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو چند بنیادی باتوں کی تعلیم دی تھی، اور وہ باتیں آج بھی ہر بچے کی اسلامی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے میں تمہیں آج نفع بخش باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ ذوالجلال تمہیں نفع پہنچائے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچنا، یحفظک، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا چاہو، سوال کرنا چاہو، کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ ذوالجلال سے مانگنا۔ چوتھی وصیت فرمائی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پانچویں نصیحت فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر لوگ پوری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ محض اتنا نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ قد كتب اللہ لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، پوری دنیا کٹھی ہو جائے اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لم يضرك الا بشيء قد كتب اللہ علیک، تجھے اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ چھٹی وصیت فرمائی، یا غلام رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، جو ہونا ہے وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہی ہے، تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ساتویں نصیحت فرمائی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے بچے خوشحالی کے ایام میں اللہ کے حقوق پہچانتے رہو، تنگی کے ایام میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آٹھویں وصیت فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح یاد کر لو کہ جو چیز تجھ سے چوک گئی وہ تجھے ملنے والی نہ تھی، اور جو تجھے مل گئی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی۔ یعنی اللہ تجھ سے جس چیز کو روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی،
اور اللہ تجھے جو چیز عطا کرنا چاہے اسے کوئی بھی تجھ سے نہیں روک سکتا۔ 9ویں وصیت فرمائی وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ 10ویں وصیت فرمائی وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ یہ 10 نصیحتیں بچوں اور بڑوں سب کے لیے انمول ہوتی ہیں، لہٰذا ان سب پر عمل کرنا چاہیے، اور خصوصاً بچوں کو تو یہ باتیں خوب یاد کروانی چاہیے۔ اور شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، حرض بینک علی الآداب فی الصغر کیما تقر بہم عیناک فی الکبر وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر۔ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ادب سکھلاؤ تاکہ بڑے ہو کر وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور بچپن میں ادب سکھانا ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش ہو۔